پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی فل تھروٹل چل رہی ہیں، اور پہلے ہم نے 26ویں ترمیم کے اوپر کچھ دن پروگرام کیے، تو 26ویں ترمیم ابھی ختم نہیں ہوئی، تو اس کے بعد بحث یہ شروع ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو چینج کرنا ہے تاکہ 3 سینئر موسٹ کی جگہ یا تو 5 سینئر موسٹ ہو جائیں یا کچھ ایسی کمپوزیشن ہو جائے کہ اس کے اوپر حکومت جو فیل کرتی ہے کہ جو 3 سینئر موسٹ ججز کا ہولڈ ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے۔ اسی طریقے سے ابھی 26ویں آئینی ترمیم کا جو ایک ٹیسٹ ہونا ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہونا ہے، اس کے اندر ججوں کی تشکیل کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کا جو رول ہے وہ بھی ایک متنازع ایشو ہے، جس کو لگتا یہ ہے کہ سونر اور لیٹر سپریم کورٹ میں کسی لیول کے اوپر جا کے چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں ان ایشوز کے اوپر بات کرنے کے لیے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، شاہد خٹک صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف صاحب سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب PMLN سے ہمارے ساتھ ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ سر پہلے تو آپ ہی سے مصطفیٰ صاحب، یہ 26ویں آئینی ترمیم والا ابھی معاملہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا، عدالتیں بھی ابھی کہہ رہی ہیں کہ کون سا معاملہ جائے گا آئینی بینچز میں، کون سا جائے گا دوسرے میں، وہ ابھی ریزالو نہیں ہوا، تو پہلے سے ہی ججز کی تعداد میں اضافے کی بحث، پہلے سے ہی پریکٹس اینڈ پروسیجرز کو چینج کرنے کی بحث، یہ ہم کچھ زیادہ جلد بازی میں نہیں ہے؟ جلد بازی کے علاوہ ملک صاحب یہ عدلیہ کو ایگزیکٹو کے تابع کرنے کی پوری کوشش ہے۔ آئینی ترمیم جس طریقے سے پاس کی گئی وہ پورے پاکستان نے وہ مناظر دیکھے، اختر مینگل صاحب آن ریکارڈ ہیں، ایک جماعت کے سربراہ ہیں، ایک بہت ہی ایسے صوبے سے ان کا تعلق ہے جہاں پر حساسیت کئی حوالوں سے موجود ہے، اور ان کے سینیٹرز کو جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا گیا۔ پھر کل غالباً مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی اور انہوں نے کہا کہ 8 ووٹ تو ہمارے تھے لیکن 11 ووٹ حکومت خرید چکی تھی۔ یہ بھی ایک بڑی سیریس ایکیوزیشن ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے۔ تو جس طریقے سے جلد بازی کے اندر 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کیا گیا، ابھی اس کی کنٹینیویشن ہے یہ ساری باتیں، یہ سب گفتگو کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر میں امینڈمنٹ لے کر آنا۔ حکومت شاید خوش نہیں ہے جو 2 سینئر جج صاحبان اس کی کمیٹی کا حصہ بنے ہیں، شاید ان کی توقع تھی کہ وہ جج صاحبان اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں گے، خواہش یہی تھی ایسا نہیں ہوا، اور اب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں فردر امینڈمنٹ کر کے جوڈیشری کو مزید کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہے، کورٹ پیکنگ کس کو کہتے ہیں؟ کورٹ پیکنگ جو اصطلاح ہے وہ لفظ انہی صورتحال کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر حکومت یا ایگزیکٹو اپنی پسند کے ججز کو اپوائنٹ کر کے ایک بیلنس ٹپ کرے سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ دنیا بھر کے اندر یہ اصطلاح امریکی روزویلٹ کے وقت یہ اصطلاح ہے، وہ اکرم شیخ صاحب وہ وکیل ہیں پرانے، تو وہ مجھے روز کہتے ہیں یہ کورٹ پیکنگ ہے، اس کو پڑھو پورا کھول کے، یہ کورٹ پیکنگ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو طرز عمل حکومت نے اختیار کیا ہے، ایک تو جن لوگوں نے ووٹ کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کو آپ بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا سیریس چارج ہے کہ آپ نے 11 لوگ خرید رکھے تھے۔ پھر اس سے پہلے 2 جو عدالتی فیصلے آئے جن کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی، وہ بھی اسی تناظر میں دیکھے جا رہے ہیں کہ حکومت کو ایک مخصوص نشستوں والا فیصلہ تو ابھی تک پینڈنگ ہے۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال جس جانب جا رہی ہے، میں تو مزید کلیش دیکھ رہا ہوں جوڈیشل انسٹیٹیوشن کے ساتھ، اور یہ کلیش اب جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں وہ ایسے ہیں نہیں کہ جن کے بارے میں کسی بھی فریق کو یہ ہو کہ یہ کسی خاص طرف ایک جھکاؤ رکھتے ہیں۔ تو میرے خیال سے جوڈیشری کی طرف سے ایک ری ایکشن آئے گا۔ بلوچستان بار کاؤنسل، بلوچستان ہائی کورٹ بار، اس کے علاوہ پٹیشنرز، انہوں نے سپریم کورٹ کے اندر درخواستیں دائر کر رکھی ہیں، اور جب وہ ٹیک اپ ہوں گی تو ہمیں فوراً ایٹیٹیوڈ کا اندازہ ہو جائے گا کہ جوڈیشل رسپانس کیا اب آئے گا۔ شاہد خٹک صاحب، تحریک انصاف کا کیا رسپانس ہوگا؟ کیونکہ ابھی یہ ایکٹ تو آنا ہے، اور ایکٹ حکومت سادہ اکثریت سے پاس کر سکتی ہے، ججوں کی تعداد میں اضافے کے حوالے سے بھی اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کے حوالے سے بھی۔ پی ٹی آئی کی کیا اپروچ ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی دیکھیں، انہوں نے جو آئینی ترمیم پاس کرائی، ایک تو یہ انہوں نے اتنی جلد بازی میں کی، ابھی یہ کیسز کا بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کس کیس نے کون سے کورٹ میں چلنا ہے۔ تو ہم یہی ان کو کہہ رہے تھے کہ اتنی جلدی نہ کریں، کیونکہ یہ گھبرائے ہوئے تھے منصور علی شاہ سے، کیسا نہ وہ چیف جسٹس بن جائے، وہ کوئی ایسے فیصلے کر دے جو ان کو سوٹ نہ کرے، کیونکہ ان کا جو ماضی ہے مسلم لیگ نون کا اور ان کی اتحادیوں کا، یہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا جج ہو جو ان کو سوٹ کرے، ان کے وہ فیصلے لے جو ان کے مفاد میں ہوں۔ جی دیکھیں،
इनको शायद अंदाजा नहीं होगा। जज तो यही अफरीदी साहब हों या मंसूर साहब हों, दोनों बड़े ऑनरेबल। मैं उस पे आ रहा हूँ जी। देखिए यही अफरीदी साहब जो है ये पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। इनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख ले, ये उन जजेस में शामिल है कि इनका एक बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, और हमारी भी उनसे यही तवक्को है कि वो ऐसे फैसले करेंगे कि इंसाफ होगा भी और इंसाफ होता हुआ भी नजर आएगा। बाकी इनको चूंकि ये चाहते हैं कि वो पीसी जस्टिस क्यूम टाइप लोग सुप्रीम कोर्ट पे हो ताकि इनके मनपसंद फैसले हो। और रही बात एक्ट के हवाले से, जी देखिए जजेस की तादाद अगर बढ़ानी है तो हाई कोर्ट्स पे बढ़ाएं, वहां पे भी इतनी पेंडेंसी पड़ी है कि आप सोच नहीं सकते। और एक चीज मैं वाज़ेह कर दूं कि तहरीक इंसाफ बिल्कुल भी जुडिशल रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि जुडिशरी में रिफॉर्म्स हो, जुडिशरी आजाद हो, इंडिपेंडेंट हो। और तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की स्ट्रगल, हमारे जो तहरीक इंसाफ में जो इंसाफ का लफ्ज है, बुनियादी तौर पे ये अदालती इंसाफ, माशी इंसाफ, अदालतों से ही इंसाफ मिलता है। जब रियासत आपके खिलाफ हो, कोई ऐसा केस हो कि आपको लगे कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है, तो आप अदालतों से ही अल्टीमेटली आप रुजू करते हैं। तो अगर आप जुडिशरी को भी ताबे कर दे, एग्जेक्टिव के नीचे ले आए, तो फिर ये जुडिशरी नहीं रहेगी। इसी जुडिशरी का जो तशख़्ख़ुस है वो खराब होगा। और आप देख चुके हैं कि अभी कादी फैज़ ईसा जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं और आज मुंह छुपाते फिर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो फैसले किए हैं, जो आप फैसले करते हैं, ये तारीख का हिस्सा बनता है। लेकिन लंदन में जो कुछ किया उनके साथ आप लोगों ने, वो नहीं करना चाहिए था। आपको प्रोटेस्ट ऐसे करना चाहिए, उठा के आप लिखें कि हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन वहां पे जो कार पे मारना कुछ करना, जी देखिए अगर इधर हमारे खवातीन को जब घसीटा जा रहा था, वो भी दुरुस्त नहीं। अभी इम्तियाज जो हमारे एमएनए हाजी इम्तियाज, उनकी बाबी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देखिए, जावेद, इधर खतीजा, आप वो मिसालें दे रहे हैं जो सारी गलत मिसालें हैं। जी देखिए गलत मिसाल के साथ गलत काम को आप जोड़ रहे हैं। जी देखिए हमारी खवातीन को घसीटा गया, आपकी मीडिया के जर्नलिस्टों को उठाया गया, इमरान रियाज की जुबान काटी गई, तो चीफ जस्टिस की स्टेटमेंट तो देखिए कि जी मैं तो उसको जानता नहीं हूं, मैं मीडिया नहीं देखता। अगर ये मीडिया और सोशल मीडिया देखते ना तो इनको अंदाजा होगा। शायद साहब एक काम को दूसरे गलत काम के साथ आप बैलेंस नहीं कर सकते, गलत काम को गलत ही कहना चाहिए। आबिद शेर अली से भी पूछते हैं। आबिद साहब जो असल टॉपिक की तरफ फिर वापस आ जाएं, जो जुडिशल रिफॉर्म्स पीटीआई भी कह रही है कि होनी चाहिए, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स ऐसे नहीं होनी चाहिए कि अदलिया जो है वो आज़ादी के साथ फैसले करने की बजाय एग्जेक्टिव के ताबे हो जाए, तो वो जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का तस्वर है वो कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आपको लगता नहीं है कि आप जल्दबाजी में बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि जज काबू आ जाए किसी तरीके से? मलक साहब बहुत शुक्रिया आपका। अभी जो शाहिद साहब फरमा रहे थे, इनकी तो हिस्ट्री बड़ी पड़ी है, जैसे साकिर निसार से लेकर अता बंदयाल से लेकर जैसे सईद खोसा से लेकर, ये तो चाहते थे उस तरह के जजेस आए, लेकिन मेरी आरा है कि जजेस का किसी पार्टी से एफिलिएशन नहीं होना चाहिए, अपने बीवी बच्चों के कहनों पर फैसले नहीं करने चाहिए, और किसी पार्टी के प्रेशर में आकर, जब हमने तो मादी में जस्टिस आसिफ सईद खोसा के बच्चों को उस गैलरी में देखा जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला हुआ तो उन्होंने क्लैप किया। तो ये इस तरह के जजेस और इस तरह के जो मतनाज़ फैसले आते हैं, तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशरी का वक़ार बहाल होता है, जब बढ़ता है। मेरी आरा के मुताबिक जजेस, ये देखें इन्होंने अभी जो मंसूर अली शाह साहब हैं, मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ, तो ये उनको पोलिटिसाइज़ किया पीटीआई ने। पीटीआई ऐसा जेस्चर देती है कि ये पता नहीं उनकी पार्टी के जज हैं जो उनके मुताबिक फ़ैसला करेंगे। जिस तरह भी उनकी वीडियोस भी लीक हुई पीटीआई के वर्करों के साथ, वो बनी, चलें मैं इस बातों से नहीं जाता। जज का मतलब है एक इंसाफ और आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करना, ना कि अब आप जुडिशल रिफॉर्म नहीं आते तो मलक साहब लाखों केसेस पेंडिंग है, लोग बेचारे इंसाफ के लिए तरसते हैं। हमारा जो हमने बहुत सारी मुशर्रफ के दौर में भी सज़ाएं भुगती, इन्होंने तो भुगता ही कुछ नहीं। इन्होंने तो अटकले की शक्ल देखी होती तो उन्होंने सियासत से तौबा कर लेनी थी। इन्होंने ये बात करेंगे हमारे साथ पॉलिटिक्स की, लिहाजा हम नहीं चाहते कि कोई ऐसे पीसीओ नमा जजेज़ हों या कोई ऐसे दागदार जजेज़ हों जो प्रेशराइज होकर फैसले दे दें। ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं दयानतदारी से समझता हूँ मलिक साहब, जजेस का आइन और इंसाफ से किसी दुनिया में चले जाएं,
سوائے پاکستان کے جوڈیشری آج تک کبھی میڈیا پہ ان کی نشو و نما نہیں ہوتی. یہاں پہ ماضی میں تو وہ ٹکٹ چلانے کے لیے فیصلے روک دیا کرتے تھے ججز اپنی وہ کوڈ نمبر روم نمبر 1 میں اپنی. سر یہ رواج جو تھا نا عابد شیر علی صاحب آپ کے بہت ہی پسندیدہ تھے افتخار چودھری صاحب, وہ عدالت میں انتظار کیا کرتے تھے کہ پہلے وہ ٹکٹ چلانے والے ان کے قریبی جو جرنلسٹ تھے وہ آ جائیں تاکہ ان کی بریکنگ نیوز چلنی شروع ہو جائے, پھر آبزرویشن دیا کرتے تھے. تو آپ لوگوں نے اس وقت مزہ کیا, اسی وقت اصلاح کر لیتے تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. میری عرض سن لیں. محسن بیگ صاحب کے گھر پہ جس طرح ان کے دور میں حملہ ہوتا ہے, ان کے دور میں میڈیا کے لوگوں کو گولیاں ماری جاتی ہیں, یہ پیمرا کے تھرو کس کو نوکری کس میڈیا چینل پہ دلانی ہے, یہ بات نہ کریں ہم سے. ان کا ماضی تو گندہ ترین ماضی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ ان چیزوں میں جائیں گے یہ تو منہ نہیں دکھا سکتے کسی کا جو یہ لوگ کرتے ہیں. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ اس لیے کیا کہ وہ ان کے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے. انہوں نے جو جوڈیشری کے اوپر بدنما دبے تھے ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر نواز شریف تک, اور تمام وہ دبے دھونے کی کوشش کی. اور یہ ان کی گاڑی پر ان کی جس طرح انہوں نے بدتہذیبی کے ساتھ وہ چند گھنڈے رکھے ہوئے جن کا پاکستان سے تعلق کوئی نہیں ہے, تو یہ اگر کلچر پرموٹ کریں گے تو ملک صاحب دو فیصلے ایسے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ کی جو انڈیپینڈنس تھی نا اس کے اوپر حرف اس پہ آتا ہے. میں ان کی بہت عزت کرتا تھا جب انہوں نے بلوچستان کے اندر وہ بلاسٹ کے اوپر کچہری بلاسٹ کے اوپر رپورٹ لکھی, پھر فیض آباد دھرنے کے اوپر ان کا جو آرڈر تھا جس پہ پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا, تو میں سمجھتا تھا بڑے تگڑے ڈاڈے جج ہیں, بڑے اچھے فیصلے کر رہے ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے بلے کا نشان والا فیصلہ اور پھر 8 فروری کے انتخابات ہو گئے اور وہ بولے نہیں, کافی کنٹروورشل ڈیولپمنٹ تھی. ایز اے جج میرا خیال ہے ان کی بہت بڑی رسپانسبلٹی تھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے. پھر 63A کا فیصلہ ایسے موقع پر آنا جب حکومت کے پاس, آپ لوگوں کے پاس نمبرز پورے نہیں تھے اور پتہ تھا کہ اس فیصلے کا اثر کیا ہوگا, کہ بندے توڑے جائیں گے پی ٹی آئی کے, اور وہ بندے توڑے بھی گئے. تو یہ دو ڈیولپمنٹس اوائڈ کر سکتے تھے ٹورڈز دی اینڈ آف ہز کیریئر, لیکن انہوں نے نہیں کی. آپ کو لگتا نہیں ہے یہ پرہیز کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا؟ نہیں ہمارے ساتھ دیکھیں آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کیے. اب آپ مجھے بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پر لائف ٹائم کے لیے آپ کون ہوتے ہیں میرے پہ پابندی لگانے والے؟ مجھے پاکستان کی عوام منتخب کرتی ہے. یہ دو جج بیٹھ کر اعجاز الحسن کو وہ بنا دے. ایک سن لیں نا جی, سن لیں. اگر جج اس کا فیصلہ غلط ہے, کس آئین اور قانون کے مطابق انہوں نے نواز شریف کو, تو ان کو چھوڑ دیا جائے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کی پرکس اور پرولیجز کو بھی بند کرنا چاہیے جن کی وجہ سے آج پاکستان اس انتشار اور گندی ترین سیاست کا محور بن چکا ہے. کسی کا لحاظ کوئی نہیں. گالی ملک ندیم پسند نہیں ہے, اس کو گالیاں بکنا شروع کر دیں سوشل میڈیا پر. کوئی نون کا خلاف ہے, یہ کوئی پالیٹکس ہے ملک صاحب؟ یہ کوئی پالیسی ہے آپ کی پارٹی کی کہ آپ کے مطلب کی چیزیں ہوں تو زندہ باد ہے, نہیں اس مطلب کی تو آپ کی ماں بہن کی ایک کر دیں. یہ پالیٹکس ہے, یہ نظام چلانا چاہتے پی ٹی آئی والے. میں اس کی شدید مخالفت کرتا ہوں. مصطفیٰ صاحب میں نہیں چاہتا کہ ہمارے دونوں پارٹیوں نے, نہیں ہونا چاہیے. شاہد صاحب نے بھی اور عابد شیر علی صاحب نے بھی, دونوں نے ایک دوسرے کی جو منفی مثالیں تھیں نا اس کو کوٹ کر کے اپنے کام کو جسٹیفائی کیا. ہم اس منفیت کو کنٹرول کر سکتے ہیں, کم کر سکتے ہیں, تاکہ ایک دوسرے کو کہنا نہ پڑے اس نے مجھے مارا ہے تو کل تم نے بھی مجھے مارا تھا, تو وہ کل اس کو پھر مار پڑے گی آنے والے کل میں. ملک صاحب, منفیت کو کنٹرول کرنے کے لیے لیڈرشپ کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو فیصلے تھے کنٹروورشل تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جس طریقے سے سزائیں سنائی گئیں, امپلیمنٹیشن بینچز بنائے گئے, اس کے اوپر بہت سے لوگوں کا تحفظ. نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن جی وہ اقامہ کے اوپر بہت ہی کنٹروورشل تھی ہے نا, کبھی اس کو ستائش نہیں مل سکتی. اور پھر اسی طرح قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو فیصلہ تھا بلے کا نشان واپس لینے کا, یہ دو انتہائیں آپ کو نظر آتی ہیں. ایک انتہا وہ تھی کہ جو مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے خلاف سپریم کورٹ میں فیصلے آتے رہے, اور پھر ایک انتہا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی تھی کہ جنہوں نے خصوصاً تحریک انصاف کے معاملے میں. قاضی صاحب کے دو معاملے ہوئے. قاضی صاحب کو جسٹس گلزار نے آئی تھنک منع کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے کیسز میں بیٹھیں گے, ذہن میں ہے نا آپ کے. پھر بلے کے نشان کا فیصلہ دیا اور 8 فروری کے الیکشن ہو جانے دیے, جس میں پارٹی کو کہہ دیا گیا تھا یہ پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. اب انہوں نے آ کے کہا کہ نہیں میں نے تو یہ فیصلہ نہیں تھا. اور یہ کلیریفیکیشن وہ پہلے بھی دے سکتے تھے, لیکن انہوں نے یہ پہلے دینا مناسب نہیں سمجھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو منفیت ہے, لیکن اس کے باوجود
اس کے باوجود میں خود قاضی صاحب کا بڑا ان فیصلوں کا ناقد ہوں رہا لیکن ہوں، اس کے باوجود لندن والا جو ایکشن ہے وہ کسی طریقے سے بھی جسٹیفائیبل جسٹیفائیبل، اور یہی چیزیں اگر ثاقب نثار صاحب کے ساتھ بھی ہوتی ہیں تو اس صورت میں بھی جسٹیفائیبل نہیں. آپ پکڑیں پلے کارڈ اٹھائیں، آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ احتجاج. اس میں جماعتوں کے جو قائدین ہیں، یہ منفیت ختم تب ہوگی جب جماعتوں کے جو قائدین ہیں وہ اپنے کارکنوں کو، اپنی سوشل میڈیا ٹیمز کو جو سب نے بڑے پیسے لگا کر بھرتی کر رکھی ہیں، ان کو جب تک یہ پیغام نہیں جائے گا کہ یہ ہمارے سیاسی مخالف ہیں، سیاسی دشمن نہیں ہے. سر ایک پرابلم ہے، یہ جو سوشل میڈیا سیلز ہیں نا، یہ وہ کرائم سیلز زیادہ بن گئے ہیں، کیونکہ وہاں پر پولیٹیکل پارٹیز اپنا نیریٹو نہیں بلڈ کرتی، وہاں اپوننٹس کو ابیوز کرتی ہیں. صرف اور صرف سوشل میڈیا ٹیمز کا یہ کام ہے کہ وہ مخالف کو گالیاں دینا، مخالف کو انفیئرلی کرٹیسائز کرنا، اس کی فیملیز کو بیچ میں لے آنا. تو یہ کلچر ہمیں سیاست میں سے ختم کرنا پڑے گا، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک جماعتوں کے قائدین خود اس میں دلچسپی نہیں لیں گے، اور ہم بھی بطور معاشرہ کہ ہم، اور یہ ہمارے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے پولیٹیکل ورکرز کی، ان بچوں کی، نوجوانوں کی کیا ٹریننگ کر رہے ہیں، کہ ان کو کیا سکھا رہے ہیں ہم کہ یہ دشمن ہے اور ان کو پڑ جائیں آپ. سیاسی مخالفت دنیا کے ہر ملک میں ہوتی ہے، ہر معاشرے میں ہوتی ہے. ڈیموکریسی، جمہوریت کے اندر مخالفت اور اختلاف رائے تو یہ ایک بنیادی حصہ ہے جمہوریت کا، لیکن آپ اسی کو بنیاد بنا کر لوگوں کو دشمن سمجھنا شروع کر دیں، ان کو طرح طرح کے القابات سے نوازیں. تو یہ منفیت ختم کرنا بہت ضروری ہے. ہمارا معاشرہ بہت زہر آلود ہو چکا ہے یہاں پر. اگر ہم نے اس منفیت کو ختم نہ کیا تو یقین مانیے کہ یہ آج جو ہمارے بچے ہیں، جو پود ہے نوجوانوں کی، کو اچھی راہ پر ہم انہیں نہیں چلا رہے. یہ بات صحیح ہے، کیونکہ آپ پاکستان میں آرمی چیف کی فیملی کی ٹریول ہسٹری چوری کر کے تو چھاپ دی گئی، بیوی اور بچے، بیٹیاں ان کی کہاں گئی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں. جو سب سے طاقتور شخصیت مانی جاتی ہے تو وہ بھی قابل مذمت ہے. اس طرح ججوں کی فیملی کی تصویریں چھاپ دیتے ہیں، وہ بھی قابل مذمت ہے. اس پہ سب کو مل کے ایک لاہے عمل طے کرنا چاہیے. اور پھر اس میں خصوصاً ملک صاحب حکومت پہ ایک اور ذمہ داری اس وجہ سے بھی زیادہ عائد ہوتی ہے کہ اس دور حاضر کے اندر، اب میں کل پرسوں ابھی ذکر بھی کیا شاہد بھائی نے، جو حاجی امتیاز صاحب ہیں، ان کی میں باپردہ خاتون ہیں، ان کی میں پریس کانفرنس میں نے سنی، اور جس طریقے سے انہوں نے جو ان کے ساتھ گزرا، جو انہوں نے بیان کیا، تو یہ جماعتیں جو حکومت میں آج موجود ہیں، آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی یہ بڑا گلا کرتی تھیں، بڑے زور و شور سے کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی. تو آپ کو تو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے اس معاملے میں. اور ہو رہی تھی اس وقت، ہو رہی تھی. انہیں تو سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم آئندہ وہ غلطیاں نہ کریں جو کل کو پھر دہرائی جائیں. بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ شاہد صاحب سے جواب لیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں احتجاجی سیاست جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں بڑی پاپولر ہے. عمران خان 2014 میں بھی ڈی چوک میں موجود تھے، اس کے بعد یہ مختلف شہروں کو بند کرنے کی سیاست بھی کرتے رہے. لاک ڈاؤن لاہور، لاک ڈاؤن فیصل آباد، لاک ڈاؤن اسلام آباد جب کرنے آئے تو چودھری نثار اس وقت وزیر داخلہ تھے، انہوں نے پورا یوز آف فورس کیا کہ پرویز خٹک جو لشکر لے کر آ رہے تھے پشاور سے وہ اسلام آباد میں داخل نہ ہو. لیکن پاکستانی سیاست سے یہ جو اسٹریٹ پاور کا استعمال ہے یہ اس کے بعد ختم نہیں ہوا، ابھی بھی وہ چل رہا ہے، کیونکہ 8 فروری کے بعد پی ٹی آئی والے احتجاجی رخ کے اوپر ہیں. اور آج اس کے ہمارے پاس کچھ بیانات ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جس سے یہ ابھی طے کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے کہ علی مین گنڈا پور کیا کرنا چاہتے ہیں اور باقی پارٹی ان کو کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے. سیاست میں پیسفل پروٹیسٹ سے معاملات تو حل ہو سکتے ہیں، اس کو جنگ کہنا اور قبریں کھد جائیں اور ہمیں دفن کر دینا، جنازے پڑھ دینا، یہ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ قسم کا ویو ہو جاتا ہے. شاہد صاحب آپ ہی سے چاہوں گا اس کا جواب. پیسفل طریقے سے چلیے، اپنا ایشو ریز کریے، میڈیا کے بھی اوپر عدالتوں کے بھی اندر آپ لوگوں کو فل ہم ایئر ٹائم بھی دے رہے ہیں، تو یہ والے الفاظ کا چناؤ گریز بھی کیا جا سکتا ہے، جنازے پڑھ لینا اور قبریں کھود لینا. جی دیکھیے، پہلے تو میں عابد شیر علی صاحب کے اس کے اوپر کمنٹس کرنا چاہتا ہوں. جی دیکھیے، بار بار یہ ہمیں ججز کی اگزامپل دیتے ہیں کہ ثاقب نثار، عمر عطا بندیال. کیا یہ ججز ہم نے اپوائنٹ کیے تھے؟ کیا عمر عطا بندیال نے رات کو 12 بجے عدالت نہیں کھولی تھی ہمارے فیصلوں کے خلاف؟ جی دیکھیں، ان کو وہی ججز سوٹ کرتے ہیں جو ان کے فیور میں فیصلے دیں. جی ہماری کیا جدوجہد ہے تحریک انصاف کی؟ ہم چاہتے ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو، وہ ایگزیکٹو کے نیچے کام نہ کرے، وہ آزادانہ فیصلے دے، ہمارے خلاف دے. لیکن یہ قاضی فائز عیسیٰ کر کے کیا گیا؟ آپ نے خود ایگزامپل دی ہے، تو ان لوگوں کی سہولت کاری کر کے گیا ہے. جو یہ چاہ رہے تو وہی فیصلے ہوئے. 63 ایک دیکھے این ٹائم پہ اڑا دینا.
کہ जब फ्लोर क्रॉसिंग और उन चीज़ों का इसने रास्ता खोला और हमारे 5 मेंबरान फैसला उन्होंने सही किया, टाइमिंग इज कंट्रोवर्शियल। फैसला आइन यही कहता है, जो आइन के मुताबिक है फैसला। सिर्फ इसको रोक सकते थे 25 अक्टूबर तक, उन्होंने 25 अक्टूबर से पहले कर दिया। उससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की इतनी जल्दी थी, मखसूस नशिस्तों की क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा रहे थे? 90 दिन इंतखाबात का फैसला क्यों नहीं इम्प्लीमेंट करा रहा था? जी देखिए, बहुत से ऐसे फैसले थे जो काजी फाइज ईसा ने इम्प्लीमेंट नहीं किए। और रही बात तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट के हवाले से, जी देखिए मालिक साहब, पहले ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी को, आप गवाह, पूरी कौम जानती है कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया, हमारे इंडिपेंडेंट अरकान को दिया, हमारे आलू टमाटर प्याज के निशाना ढूंढ के पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया, हमारा मैंडेट चोरी हो गया। हमारा लीडरशिप सारी जेलों में, हमारे कारकुनान जेलों में, बदतरीन फस्तैयत का हमने मुकाबला किया, बदतरीन क्रैक डाउन किया हमारे पार्टी के खिलाफ। हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस ने लेटर लिखा कि जी हमें आजादाना हम फैसले नहीं कर पा रहे। इसी तरह आपकी नीचे जितनी भी जुडिशरी है सब इन्फ्लुएंस हो रही है। अभी मियां गुल औरंगजेब ने जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जज के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, आज भी सुन लिया आपने उनके रिमार्क्स? आज मैंने नहीं सुने। आज उन्होंने जो कल कहा था, कल उन्होंने उस जज के मुताल्लिक बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे। आज उन्होंने उस जज की मौजूदगी में कहा कि मैंने कल जो गुस्सा निकाला वो बिला जवाज था, मुझे नहीं निकालना चाहिए। जी देखिए, लेकिन बोल तो दिया था उन्होंने ना। हाँ, लेकिन आज उन्होंने अपनी अदालत के अंदर ही वो अल्फाज वापस ले लिए। मैं पॉइंट एहतजाज के पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। तो जब सारे रास्ते बंद हो, आपको जुडिशरी से इंसाफ ना मिले, इलेक्शन की इंक्वायरी ना हो, इमरान खान साहब कहते ना हक में जेल में पड़े हों, लीडरशिप यास्मीन राशिद जितनी भी हमारे पंजाब की लीडरशिप है वो जेलों में पड़ी हो, तो जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ना हो तो फिर ये प्रोटेस्ट है कि हम परमानेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जी देखिए मालिक साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स आप उठा के देख मैं आपको प्रोटेस्ट से तो रोक ही नहीं रहा, मैं तो कहता हूँ वो इस्तारे जो हमें एक्सट्रीमिस्ट व्यू की तरफ ले जाते हैं ना, कमरे खोल लो और जनाजे पढ़ लो, उससे गुरेज करना चाहिए। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, पहली बहुत पोलराइजेशन है माशरे के अंदर, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी देखिए, हमने 126 दिन का धरना किया, आपने कवर किया, आपने हमारे जलसे भी कवर किया, आपने हमारे प्रोटेस्ट भी कवर किया। हमारी प्रोटेस्ट और जलसों में फैमिलीज आती हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े, सबसे पुरअमन प्रोटेस्ट, सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ ही नहीं किए। जी देखिए, हमें अदालत ने इजाजत दी कि आप इस्लामाबाद में जलसा करें, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पर, जाके संजानी में एक कोने में जगह दे दी। उसके बाद लाहौर में हम मीनार पाकिस्तान में करना चाह रहे थे, हमें लाहौर के कोने में जगह दे दी। हम लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करना चाह रहे थे, हमें इजाजत नहीं मिली। हम जिधर, जी मैं आपको श्योरिटी कराता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ आपको कि ये हमें प्रोटेस्ट करना दे जहाँ पे हमने प्रोटेस्ट की, जहाँ पे हम कॉल दी, ये एक कब भी टूटा ना तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। आबिद शेर अली साहब, सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने में कोई मजायका नहीं होता, ना ताकत के जोर पे उनको रोकना चाहिए और ना किसी प्रोटेस्टर को तोड़ फोड़ में मुलव्वस होना चाहिए। तो दोनों तरफ से कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप इंगेज कर सकते हैं, सियासी सतह पर एक दूसरे से इंगेज कर सकते हैं। आप दोनों सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे के साथ बैठे, 1 घंटे के अंदर सारा मसला हल हो जाएगा। साहब, हम तो कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें, कोई 9 मई वाला वाक़या ना करें। अभी शाहिद साहब जो फरमा रहे थे, अगर मैं एक हिस्ट्री खोलूँ, क्या मैंने कहा था कि जजेस ने कहा था कि जी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरीम को बाहर निकलने दिया गया। रात के 12 बजे हनीफ अब्बासी को सज़ाएँ देते हैं। आप 2018 का इलेक्शन डाका और चोरी मार कर आते हैं। आप तो वो सारे वो इक़दामात कर आए हैं जिसकी मेरे पास मिसालें भरी पड़ी हैं। आप ना ऐसा करें शाहिद साहब, मेहरबानी फरमा कर आप ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आपको जजेस ने खुद बुलाया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नहीं आए सड़कों को छोड़ें, इधर फैसला करते। आपसे नदीम मलिक साहब ने सिंपल सा सवाल पूछा कि जो गंडापुर साहब ने कहा कि जी खंदकें खुद जाएंगी, अगर हम नहीं आए तो हमारे गायबाना जनाजे पढ़ दीजिए। आप इसका मतलब पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रख रहे हैं। आप अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों अकारब को ये दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप पाकिस्तान के दोस्त हैं। क्या आप जब 2018 में बुक्कल मार कर आए थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की गोद में बैठकर, क्या हमने कहा था कि जी हम खंदकें खोद देंगे, मार देंगे? आपके कहने पर जब आपने 35 पंक्चरों का इमरान खान का झूठा बयानिया, वो कहता है ये एक मेरा बयानिया था, हमने उस वक्त भी एजाज सादिक साहब ने स्पीकर से रिज़ाइन किया और लाहौर से अल्लाह के फजल करने से इलेक्शन जीत कर दोबारा आए। तो ये आपका एक नैरेटिव है पुराना, रोना धोना, आप रोते धोए। आप
ہم نے ہمارا الیکشن چوری ہوا تھا, اسے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف صاحب نے کہا تھا جی آئے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھائیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ان سے ہاتھ نہیں ملاتے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ٹی وی اتار دیں گے, اس کو فلان آدمی کو ہیروئن کے کیس میں اندر دے دیں گے, چرس کے کیس میں اندر دے دیں گے, منشیات کے کیس میں اندر دے دیں گے, عابد شیر علی کو اندر دے دیں گے, وہ فلان کو سفر نہیں کریں. یار خدا کے لیے آپ ریالٹی بیس پالیٹکس کریں. اگر آپ پاکستان سے واقعی محبت کرتے ہیں, آپ طالبان بیس پالیٹکس نہ کریں. آپ کے جتھوں میں طالبان پکڑے جاتے ہیں, آپ کے جتھوں میں پاکستان کو نقصان پہنچانے والے لوگ پکڑے جاتے ہیں. خدا رہا یہ آج آپ کی وجہ سے آپ کے سن لیں, میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی, آپ بھی سن لیں. آپ کے علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ ہوتا ہے, وہاں پہ فوج کے لوگ مارے جاتے ہیں. آپ کا وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی پولیس وہاں پر جائے نا. کو خدا کا خوف کر لیں یار, پولیس سے ایک تحفظ دیتی ہے, آپ اس کو کہتے ہیں جی کہ آپ نو گو ایریا میں جائے نا. آپ کس طرح کی پالیٹکس کر رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جی جنازے پڑھا دیں. لیکن اپنے نوجوانوں کے ساتھ آپ ساری سیاسی جماعتوں سے, کل بنو کے اندر جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس میں ایک میجر سمیت 3 ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, اور یہ روزانہ ہو رہا ہے, یہ روزانہ ہو رہا ہے. اور افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارا میجر بہت بڑا افسر ہے وہ شہید ہو گیا. تو ہمارے سیاسی جماعتوں کو چاہیے تھا مل کے اس کے اوپر بات کریں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں, وہاں ایک ٹی ٹی پی کا بندہ ایک دہشت گرد نہیں چھوڑیں گے. اس کے اوپر ہماری بحث نہیں ہوتی, اس کے اوپر ہماری بحث ہونی چاہیے. کل ایک میجر سمیت 3 بندے فوج کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے اس پہ قومی بیانیہ چاہیے. مصطفیٰ صاحب آپ اس پہ بات کریں, اس سے بڑا بیانیہ کیا ہوگا کہ روزانہ آپ کے بیٹے شہید ہو رہے ہیں اس قوم کے. جب سے افغان طالبان کی حکومت آئی ہے کابل میں, اس کے بعد سے ٹی ٹی پی کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو پاکستان میں جاری ہیں, ہزاروں لوگ شہید ہو چکے ہیں. کوئی ہمارا ہفتہ ایسا نہیں گزرتا, کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا ملک صاحب کہ جس میں ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان نہ شہید ہو رہے ہوں, عام عوام نہ شہید ہو رہی ہو. اور 2013 میں یہ فگرز اور سٹیٹسٹکس آن ریکارڈ ہے کہ 2013 میں جو پاکستان میں جتنی دہشت گردی کا ہمیں سامنا تھا, آج دہشت گردی کے واقعات واپس اسی فریکوینسی پہ پہنچ گئے. اب اس صورتحال میں پاکستان کے دیکھیں, اسی پروگرام کے اندر اگر آپ دیکھ لیں تو پچھلے 15-20 منٹ میں جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, جماعتیں بڑی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سینگ پھنسا کر بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں 2 بڑے جو معاملات ہیں, دہشت گردی اور معیشت, ان کے اوپر ہمیں منیمم کنسنسس ایک چاہیے. وزیر اعظم کہتے ہیں, شہباز شریف صاحب آن ریکارڈ ہے کہ جی کہ ہم فوراً اے پی سی بلا کر دہشت گردی کے معاملے پہ ایک قومی بیانیہ اپنائیں گے. وہ اے پی سی کی میٹنگ پھر نہیں ہوتی. ہمیں بڑی سنجیدگی سے یہ دیکھیں, یہ ہمارے چاہے وہ فوجی افسران ہوں, سپاہی ہوں, پولیس کے افسران ہوں, سپاہی ہوں, یہ ہمارے بچے ہیں. ہماری سیاستیں اپنی جگہ پر, لیکن ہمیں اس مسئلے کا حل نکالنا پڑے گا. کریڈیبلٹی کے ایشوز ہیں, ان کو ایڈریس کرنا پڑے گا. لوگ اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر اور پورے ملک کے اندر یہ چاہ رہے ہیں کہ اس صورتحال کا حل نکلے. پچھلی کئی دہائیوں سے خیبر پختونخوا کے لوگوں کا اس کو سامنا ہے, بلوچستان میں لوگوں کو اس کا سامنا ہے, اور لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا حل نکلے, لیکن سیاستدان اور سیاسی جماعتیں, ان کی پرائرٹی یہ نہیں ہے. ان کی پرائرٹی بس ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے. اور یہ جو سنجیدہ معاملات ہیں, اس کی اصل میں نا اونرشپ نہیں لے رہی حکومت. مجھے اس کے اوپر بڑا ہی افسوس ہے. آپ کے نا روزانہ اس قوم کے 3-4 بیٹے پولیس کے یا فوج کے شہید ہو رہے ہوں, اور پرائم منسٹر اونرشپ نہ لے, تو اس سے زیادہ افسوس کی بات نہیں. یہ صرف ایک مذمتی سٹیٹمنٹس جاری کر کافی نہیں ہے, وہ کافی نہیں ہے. فیونرلز میں چلے جانا یہ کافی نہیں ہے. آپ کو حل نکالنا پڑے گا. اور ملک کے جو جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں, یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے. مصطفیٰ صاحب, اس کی پولیٹیکل اونرشپ لینے سے ان کو کوئی نہیں روک رہا. یہ لیں اونرشپ, ملک صاحب ایسے بلائیں, ان کو بھی ساتھ بٹھائیں, آپ کو بھی بٹھائیں ساتھ. اس کو ہمیں بڑا بڑھائیں, ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا. دیکھیے, جس دن افغان طالبان نے کابل ٹیک اوور کیا, اس کے تیسرے دن جو ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ وہاں پر جیلوں میں قید تھے, وہ باہر نکلے, ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں, اور وہیں اسی دن سمجھ لگ گئی تھی کہ جو ہماری جو پالیسی تھی وہ ایک فیلئر کا شکار ہو گئی ہے. آج جواب نہیں ہے کہ جناب ہم جن لوگوں کو اتنا عرصہ سپورٹ کرتے رہے, we looked the other way, اور آج وہ بیٹھ کر ہمارے ہی دشمنوں کو, جو لوگ پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کاروائیاں کر رہے ہیں, ان کو کیسے تحفظ فراہم کر رہے ہیں. شاہد صاحب, اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی پارٹی کی پالیٹکس نہیں ہے, یہ پاکستان کا سوال ہے. اس کے اوپر آپ ساروں کو یکجہتی کے ساتھ ایک ہی بات کرنی چاہیے. جی, میں اس کی طرف آؤں گا. اس سے پہلے میں صرف عابد شیر علی کو ایک جواب دینا چاہتا ہوں. جی دیکھیں, یہ غداری کے اور یہ فتوے جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے. میں ان کی اطلاع کے لیے کہ جتنے یہ اس ملک کے وفادار ہیں, اس سے کئی زیادہ اہم ہیں. غدار وہ ہیں جس نے اس ملک کو لوٹا, غدار وہ ہیں جنہوں نے ٹی ٹیز کے ذریعے اس ملک کے پیسہ ڈالر باہر بھیجے,
गद्दार वो हैं जिन्होंने बाहर पाकिस्तानी कौम के टैक्स के ऊपर वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बनाई। गद्दार वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जे तले दबोया। जी देखिए, गद्दारी की फितवे जो है, अगर ये बहुत आसान काम है, हम इनके ऊपर डाल लीक्स करने वाले कौन थे? ये लोग थे। इन्होंने क्या नहीं किया इंटरनेशनली पाकिस्तान की इमेज ख़राब करने के लिए। जी देखिए, बाकी अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से एक चीज़ मालिक साहब, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने सिर्फ इमरान खान के 3, साढ़े 3, 4 साल जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट रही है वो निकाल के, उससे पहले और अब उसके बाद, वो 3, साढ़े 3, 4 साल तक हमने कोई चैन और सुख का सांस लिया था। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत अमन वहाँ पे आ रहा था, टूरिज्म को फ़रोग मिल रहा था, मीशत बेहतर हो रही थी, खैबर पख्तूनख्वा तरक्की की तरफ जा रहा था। लेकिन फिर हुआ ऐसा क्या हो गया कि वो तालिबान जिनको APS वाक़े के बाद जो ऑल पार्टीज ने मिल के उसके लिए 2 आवर्स बनाए और सारी की सारी जमातें इस इशू के ऊपर एक थोड़ी सी इस्लाह कर लें। 10 साल से मुसलसल KP में आपकी हुकूमत है, लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रोविंशियल सब्जेक्ट जी नहीं जी आप मिक्स कर रहे हैं चीज़ों को। जी देखिए, अगर लोकली लॉ एंड ऑर्डर की इश्यूज हो तो बिल्कुल प्रोविंशियल गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार होती है। चोरी होती है, डकैती होती है, या कोई ऐसे मूवमेंट्स है जो शहरों में या उन एरियाज में कि जहाँ पे पुलिस वो कर सकती है उन चीज़ों को। लेकिन अगर आप पूरा बॉर्डर पुलिस के हवाले कर दे, अभी मर्द डिस्ट्रिक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, तो इतना बड़े एरियाज या टेररिज्म को कंट्रोल करना अगर आप पुलिस के खाते में डाल दे तो मालिक साहब ये ज्यादती होगी। लेकिन TTP के जिन लोगों के ऊपर आज हम सवाल उठा रहे हैं, एक आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी आंखें नहीं चुरानी चाहिए। आप ही के दौरे हुकूमत में फेडरल गवर्नमेंट भी आपकी थी, वजीर आजम और सदर भी आपके थे, जेलों से रिहा किया गया, प्रेसिडेंशियल पार्डन दी गई। कुछ 200 के करीब ऐसे लोग थे जो हाई प्रोफाइल, हाई वैल्यू, वो कहते हैं ना टारगेट, वो वाली थे लिस्ट, उनको आपने जेलों से निकाला। जी देखे, आज सजा नहीं भुगती हमने, फिर आपने कहा इनको वापस आने दो, हम रीसेटल करवाएंगे। बात पूरा अनसेटल हो गया। जी मैं अगर आप ये जो है ये इनका ऐसा बनाया हुआ बयानिया है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये दुरुस्त रियलिटी है। मुझे ये साथ बैठे मुझे कंप्लीट करने दे, उसके बाद आप करें। आप मुझे मिनट्स दिखा दें कि जो वो इमरान खान साहब, ये तो प्राइम मिनिस्टर के तो पब्लिक स्पीचेस हैं उस वक्त की। मुझे कंप्लीट करने दे जी। वो एक मीटिंग थी, इमरान खान साहब बैठे थे, उसमें मुराद सईद, अली मोहम्मद खान और बाकी फेडरल कैबिनेट के लोग बैठे थे। इस डिस्कशन के ऊपर हमारे खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर्स ने इस चीज को डिफर कराया। उसके बाद जब हमारी गवर्नमेंट गई तो जो हुआ उसके बाद हुआ। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। अली मोहम्मद साहब को आप अपने टीवी प्रोग्राम में बुलाएं। प्रेसिडेंशियल पार्डन आपके प्रेसिडेंट ने दिया, आरिफ अलवी साहब ने। जी देखिए, अगर कोई पीस डायलॉग्स जब आप करते हैं या आपने कोई डायलॉग, काबुल सेरीना के अंदर चाय पीने कौन गया था? जनरल फैज ही गए थे। आप ही के दौर में गए थे जी। हमारे प्राइम मिनिस्टर की कंसेंट के बगैर तो नहीं गए होंगे। जेलों से भी बंद जो रिहा हुए थे उनकी मर्जी के बगैर नहीं थे रिहा हो सकते। जी देखिए, अभी इसके ऊपर एक बहुत अलग प्रोग्राम लगे, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो सकती है। लेकिन इस टाइम अगर आप तमाम की तमाम चीजें पुलिस के ऊपर डाल दें, पुलिस की हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने जितनी कुर्बानियां दी है इस वार अगेंस्ट टेरर में, तारीख में किसी नहीं दी है इस मुल्क के पाकिस्तान के लिए। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी दी हैं। लेकिन एक इत्तेमाद साजी का, और ये इन चीजों को प्राइम मिनिस्टर ही लीड करता है। गो की फॉर्म 47 मैं आपको सपोर्ट करता हूं कि प्राइम मिनिस्टर को लीड करना चाहिए, ओनरशिप लेनी चाहिए। हमारा इतराज है। लेकिन इन इश्यूज के ऊपर अगर हमारे चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन को ये बुलाएंगे, वो आएंगे भी, इन इश्यूज के ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि ये हमारे मुल्क और ये हमारे सूबे के अमन की बात है। और जिधर अमन की बात आएगी तहरीक इंसाफ और हम आप कुछ मुस्तसा बैठ कर। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता था कि सिर्फ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कि इमरान खान साहब के दौर में, आखिरी दौर में जब तालिबान का टेक ओवर हो चुका था और उससे पहले भी कुछ 1-2 मीटिंग्स हुई जिसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस को जमातों से मखसूस बुलाया गया था। इत्तफाकन मैं उन 1-2 मीटिंग्स में मौजूद था और वहाँ पर ये कहा गया कि हमें रीसेटलमेंट इनकी करनी है और रीसेटलमेंट करके हम इनके साथ वो एक रिलेशनशिप कायम करना चाहते हैं। और ये बात रिकॉर्ड की बात है, मैं ज़्यादा डेवल्ज कर नहीं सकता, लेकिन हम यकीन कीजिए कि उस वक्त हैरान हो गए थे कि ये जो उनकी दूसरी साइड के जो मुतालबात थे, जिसके अंदर दोहा के अंदर दफ्तर खोलना था, आर्म्स के साथ वहाँ पर रीसेटलमेंट होनी थी, हम हैरान रह गए कि ये किस जानिब जा रहे हैं। सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल यही चीज़ थी कि हथियार फेंक के आ रहे हैं कि हथियारों के साथ आ रहे हैं, उसके ऊपर आंखें बंद कर ली गई थी उस वक्त। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मुस्तफा नवाज को खटक साहब, आबिद शेर अली साहब, आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।